بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عقل مند عورت، ایک سمجھدار عورت 5 سوالوں کے جواب کبھی نہیں دیا کرتی۔ اگر کوئی انسان اس عقل مند عورت سے، اس سمجھدار عورت سے وہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی سوال پوچھے تو وہ ایسی خاموش ہوتی ہے جیسے اس کی زبان کو سی دیا گیا ہو، کیونکہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب دینا ہی نہیں چاہتی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دینے میں اس کی عزت کی بقا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، محترم ناظرین، آج کی بات شاید تھوڑی عجیب لگے، مگر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو زندگی کو قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ ایک سمجھدار عورت، ایک عقل مند عورت ہر سوال کا جواب نہیں دیا کرتی۔ جی ہاں، وہ ہر بات پر بولنا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ ہر پوچھنے والے کے لیے اپنی زندگی کے دروازے نہیں کھولتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بعض سوالوں کے جواب دینا انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور بعض سوال تو ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب خاموشی سے بہتر کوئی اور جواب نہیں ہوتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا واقعی زندگی میں 5 ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جن کا جواب دینا نقصان بن سکتا ہے؟ کیا واقعی 5 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر زبان پر آ جائیں تو انسان کے وقار، اس کی عزت، حتیٰ کہ اس کے سکون تک کو متاثر کر سکتی ہے؟ ایک سمجھدار عورت اس حقیقت کو بہت جلد سمجھ جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا میں ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، ہر سوال خیر خواہی سے نہیں پوچھا جاتا، اور ہر سننے والا راز کا آمین نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، اپنے دل کے دروازوں پر پہرا بٹھا دیتی ہے، اور ہر بات ہر جگہ بیان نہیں کرتی۔ شاید آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو کہ کچھ لوگ بظاہر بہت عام سا سوال پوچھتے ہیں، لیکن اس سوال کے پیچھے کئی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ تجسس ہوتا ہے، کبھی موازنہ، اور کبھی صرف یہ جاننے کی کوشش کہ آپ کی کمزوری کہاں ہے۔ ایک عقل مند عورت ان اشاروں کو سمجھ لیتی ہے، وہ الفاظ کے پیچھے چھپی نیت کو پڑھ لیتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ وہ خاموشی کو ترجیح دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک سمجھدار عورت اپنی زندگی میں 5 ایسے سوالوں کے جواب کبھی نہیں دیتی، لیکن وہ سوال آخر ہے کون سے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر خاموشی اختیار کرنا ہی دانائی سمجھا جاتا ہے؟ اور وہ کون سا راز ہے جسے جان لینے کے بعد شاید آپ بھی اپنی زندگی کے کئی دروازے بند کر دیں گے، اور کئی غیر ضروری گفتگوؤں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے؟ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک عقل مند عورت کن 5 سوالوں کے جواب دینے سے ہمیشہ گریز کرتی ہے، تو ذرا ٹھہریے، غور کیجیے، کیونکہ اگلے لمحات میں جو حقیقت سامنے آنے والی ہے ممکن ہے وہ آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ پہلا سوال جس کا جواب عقل مند عورت کبھی نہیں دیتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ سوال بظاہر بہت سادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی نیتیں ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی۔ ایک عقل مند عورت اس باریک حقیقت کو جلد سمجھ لیتی ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص اس سے اس کی آمدنی، اس کے مالی معاملات یا اس کے پیسوں کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو وہ فوراً اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ محض ایک عام سی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ پیسہ صرف ایک عدد یا رقم کا نام نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی نجی زندگی، اس کی محنت، اس کی ترجیحات اور اس کے حالات کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک سمجھدار عورت اپنی مالی حالات کو ہر ایک کے سامنے کھولنے میں جلدی نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ جب لوگ کسی کے وسائل کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ان کے رویے اکثر بدلنے لگتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی معلومات حسد کو جنم دیتی ہے، کبھی موازنہ شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی غیر ضروری توقعات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی آمدنی جاننے کے بعد آپ کو مختلف پیمانوں پر پرکھنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے آپ کی قدر و قیمت کا تعلق صرف اس بات سے ہو کہ آپ کتنا کماتے ہیں۔ ایک ذہین عورت اس کھیل کو پہچان لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اصل عزت انسان کی شخصیت، کردار اور حکمت میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے بٹوے میں موجود رقم میں۔ اس لیے وہ اپنے مالی معاملات کو ایک محفوظ دائرے میں رکھتی ہے جہاں ہر آنے جانے والے کو جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک اور پہلو بھی ہے جسے ایک باشعور عورت نظر انداز نہیں کرتی۔ جب لوگ کسی کی آمدنی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو کبھی وہ غیر ضروری مشورے دینے لگتی ہیں، کبھی قرض یا مدد کی توقعات باندھ لیتی ہیں، اور کبھی اس معلومات کو بعد میں گفتگو یا تنقید کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ بعض سوالوں کے بہترین جواب الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہوتی ہے۔
وہ مسکرا کر بات کا رخ بدل دیتی ہے یا موضوع کو کسی اور طرف موڑ دیتی ہے۔ اسی خاموشی میں اس کی دانائی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر سچ ہر جگہ بول دینا عقل مندی نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں دل اور دائرے کے درمیان رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور مالی معاملات بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے جنہیں ہر محفل میں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا سوال جس کا جواب عقل مند عورت کبھی نہیں دیتی۔ زندگی میں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان خاموشی کے ساتھ چلتا ہے، نہ وہ ہر موڑ کا اعلان کرتا ہے، نہ ہر ارادے کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک عقل مند عورت اس حقیقت کو بہت گہرائی سے سمجھتی ہے کہ بعض منصوبے جب تک دل اور ذہن کے دائرے میں رہیں تب تک وہ زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔ اسی لیے جب کوئی اس کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ فوراً ہر بات ظاہر کر دینے کو دانش مندی نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خوابوں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر خواب کو وقت سے پہلے زبان پر لانا کبھی کبھی اس کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر دلچسپی کے ساتھ پوچھتی ہیں کہ اگر آگے آپ کیا کرنے والی ہیں، آپ کی اگلی منزل کیا ہے، آپ کس سمت میں بڑھ رہی ہیں، لیکن ہر سوال کے پیچھے نیت ہمیشہ صاف نہیں ہوتی۔ کبھی یہ صرف تجسس ہوتا ہے، کبھی موازنہ، اور کبھی انجانے میں وہ توانائی بھی متاثر ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کوئی انسان اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت یہ بات جانتی ہے کہ جب کوئی منصوبہ ابھی تشکیل پا رہا ہو تو اسے زیادہ گفتگو کا حصہ بنا دینا اس کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔ کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کا ایک اور حصول بھی ہے جسے ایک باشعور عورت سمجھ چکی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے منصوبے بہت جلدی لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اکثر لوگ ان پر رائے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی اسے مشکل کہتا ہے، کوئی ناممکن قرار دیتا ہے، اور کوئی اپنی محدود سوچ کے مطابق اس کا اندازہ لگانے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں انسان کے اعتماد پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے ایک ذہین عورت اپنے خوابوں کو پہلے اپنے عمل سے ثابت کرنا پسند کرتی ہے، نہ کہ الفاظ سے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اصل خوبصورتی اس لمحے میں ہے جب لوگ نتیجہ دیکھ کر حیران رہ جائیں، جب وہ دیکھیں کہ جس عورت نے زیادہ باتیں نہیں کی اسی نے خاموشی کے ساتھ سب سے مضبوط قدم اٹھایا۔ اس لیے وہ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو ایک خاموش راز کی طرح اپنے دل میں محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شور نہیں بلکہ خاموش قدموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جس کا جواب عقل مند عورت کبھی نہیں دیتی۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب لوگ بظاہر ایک عام سا سوال پوچھتی ہیں، مگر اس سوال کے اندر سیدھا دل تک پہنچ جانے والی ایک کیفیت چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو انسان کے جذبات کو چھیڑ دیتے ہیں، اس کے دل کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اندر چھپی کمزوریوں کو بھی سامنے لے آتی ہیں۔ ایک عقل مند عورت اس نازک پہلو کو بہت باریکی سے سمجھتی ہے، اسی لیے جب کوئی شخص ایسا سوال کرتا ہے جو اس کے احساسات کو بے پردہ کرنے لگے تو وہ فوراً ہر بات بیان کر دینے کو دانش مندی نہیں سمجھتی، کیونکہ جذبات انسان کی سب سے قیمتی اور سب سے نازک دولت ہوتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دل کے اندر پروان چڑھاتی ہے، جو ہر کسی کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر سننے والا ہمدرد نہیں ہوتا، اور ہر پوچھنے والا واقعی آپ کے درد کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض اوقات لوگ محض تجسس کی تسکین کے لیے جذباتی سوال کرتے ہیں، کبھی کسی کی کمزوری جاننے کے لیے اور کبھی صرف گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے۔ ایسے میں اگر انسان اپنے دل کی گہرائیاں کھول دے تو بعد میں وہی باتیں کسی اور انداز میں اس کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک باشعور عورت اس حقیقت کو سمجھ چکی ہوتی ہے کہ دل کے کچھ گوشے صرف خاموشی کا مستحق ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جذبات کا ہر اظہار ہر محفل میں مناسب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اپنی کیفیت کو دل میں محفوظ رکھنا ہی وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی سوال اس کے احساسات کو خریدنے لگتا ہے تو وہ الفاظ کے بجائے سکون کو ترجیح دیتی ہے، اور بات کو نرمی سے بدل دیتی ہے یا مسکرا کر موضوع کا رخ کسی اور طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ گہرائی سمجھداری کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انسان کا دل ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہر سوال کے جواب میں کھول دینا ضروری نہیں۔ بعض احساسات صرف دل اور رب کے درمیان رہیں تو زیادہ محفوظ رہتی ہیں، اور ایک عقل مند عورت اسی راز کو سمجھ کر اپنے جذبات کو بے وجہ الفاظ میں بکھیرنے نہیں دیتی۔ چوتھا سوال جس کا جواب عقل مند عورت کبھی نہیں دیتی۔ انسان کی زندگی کے کچھ دائرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت نجی، بہت قیمتی اور بہت نازک ہوتی ہیں۔ ان دوروں میں اس کی ذاتی زندگی، اس کے گھر کے معاملات اور اس کے خاندان کی کہانی شامل ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ حصے ہیں جنہیں ہر شخص کے سامنے
کھول دینا ہمیشہ دانشمندی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب کوئی اس کی ذاتی زندگی یا اس کے خاندان کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے تو وہ فوراً ہر تفصیلات بیان کر دینے کو ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ جانتی ہے کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اعتماد اور قربت کے رشتوں کے لیے کھلتے ہیں، نہ کہ ہر پوچھنے والے کے لیے۔ بعض اوقات لوگ محض گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ کبھی وہ جاننا چاہتی ہیں کہ گھر کے اندر کے حالات کیسے ہیں، رشتوں کی نوعیت کیا ہے، یا روزمرہ زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ مگر ایک عقل مند عورت سمجھتی ہے کہ ایسے سوالات کے پیچھے ہمیشہ سادہ تجسس نہیں ہوتا۔ کبھی یہ موازنہ پیدا کرتا ہے، کبھی غیر ضروری تبصرے جنم لیتے ہیں، اور کبھی وہ باتیں جو صرف گھر کی چار دیواریوں تک محدود ہونی چاہیے دوسروں کی گفتگو کا موضوع بن جاتی ہے۔ ایک باشعور عورت اپنے گھر کو ایک محفوظ حصار کی طرح دیکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ خاندان کے معاملات میں محبت بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی، خوشیاں بھی اور آزمائشیں بھی، مگر یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہر شخص کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جب گھر کی باتیں باہر نکلتی ہیں تو اکثر ان کی اصل شکل برقرار نہیں رہتی۔ لوگ انہیں اپنے انداز میں سمجھتے ہیں، اپنے زاویے سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان باتوں کو ایسی شکل دے دیتی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت اپنی ذاتی زندگی کے دروازوں پر ایک نرم مگر مضبوط پردہ رکھتی ہے۔ وہ مسکرا کر بات کو بدل دیتی ہے، گفتگو کو کسی اور سمت لے جاتی ہے، اور غیر ضروری تفصیلات سے خود کو دور رکھتی ہے۔ اس کی یہ خاموشی دراصل اس کے شعور کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ گھر کا سکون اس وقت زیادہ محفوظ رہتا ہے جب اس کی کہانی ہر محفل کا موضوع نہ بنے۔ پانچواں سوال جس کا جواب عقل مند عورت کبھی نہیں دیتی۔ زندگی کے تعلقات صرف الفاظ سے نہیں بنتے، بلکہ اعتماد کے ان نازک دھاگوں سے جڑے ہوتی ہیں جو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہیں۔ ایک عقل مند عورت اس سچائی کو بہت گہرائی سے سمجھتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا راز کسی کے ساتھ بانٹتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کا ایک حصہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سمجھدار عورت کبھی بھی اس امانت کو معمولی نہیں سمجھتی۔ اس کے نزدیک کسی کا راز صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی اس سے کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی پوشیدہ بات جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً جواب دینے کے بجائے خاموشی کو ترجیح دیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بجائے ہلکے انداز میں سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی پوچھ رہے ہیں، یا صرف معاملات کے لیے جاننا چاہتے ہیں۔ مگر ایک باشعور عورت یہ بات سمجھتی ہے کہ ہر سوال کے پیچھے نیت ہمیشہ صاف نہیں ہوتی۔ کبھی یہ محض تجسس ہوتا ہے، کبھی کسی کی کمزوری جاننے کی کوشش، اور کبھی ایسی باتیں جمع کرنے کی خواہش جو بعد میں گفتگو یا تنقید کا حصہ بن سکیں۔ اگر کوئی عورت اس لمحے میں دوسروں کے راز بیان کرنا شروع کر دے تو وہ نہ صرف اس اعتماد کو توڑ دیتی ہے بلکہ اپنے کردار کی بنیاد کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ ایک ذہین عورت جانتی ہے کہ راز دراصل امانت ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی قیمتی چیز امانت کے طور پر دی جائے تو اسے محفوظ رکھنا فرض بن جاتا ہے، اسی طرح کسی کے دل کی بات بھی حفاظت کے مستحق ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر آج وہ کسی کے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گی تو کل لوگ اس کے بارے میں بھی یہی گمان کریں گے کہ یہ عورت راز رکھنے کی اہل نہیں۔ اس طرح اس کی اپنی عزت اور اعتبار بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت ایسے سوالات کے سامنے خاموش رہنا بہتر سمجھتی ہے۔ وہ بات کو نرمی سے بدل دیتی ہے یا مسکرا کر موضوع کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی یہ خاموشی دراصل اس کے مضبوط کردار کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی وفاداری یہی ہوتی ہے کہ انسان وہ باتیں بھی اپنے دل میں محفوظ رکھے جنہیں بول دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کی راہوں میں انسان بے شمار لوگوں سے ملتا ہے، بے شمار سوال سنتا ہے اور بے شمار گفتگوؤں کا حصہ بنتا ہے، مگر ہر سوال ایسا نہیں ہوتا جس کا جواب دینا ضروری ہو۔ کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر زبان پر آ جائیں تو انسان کے وقار، اس کے سکون اور اس کی عزت کے گرد بنے ہوئے اثار کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ایک عقل مند عورت اس حقیقت کو بہت جلد سمجھ لیتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ دنیا میں ہر سوال خیر خواہی کے جذبے سے نہیں پوچھا جاتا، اور ہر سننے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے دل اور زندگی کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس لیے ایک سمجھدار عورت اپنی زندگی کے گرد ایک نادیدہ دائرہ قائم کر لیتی ہے، ایک ایسا دائرہ جہاں ہر قدم رکھنے والے کو اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ جانتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان کر دینا آسان تو ہوتا ہے، مگر اس کے بعد ان کے اثرات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باشعور عورت اپنی زبان کو ہر سوال کے سامنے آزاد نہیں چھوڑتی۔
وہ سوچ سمجھ کر بولتی ہے اور کبھی کبھی بولنے کے بجائے خاموش رہنے کو زیادہ وقار سمجھتی ہے۔ اس کی دانائی یہی ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں 5 ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جن کے جواب دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنی خاموشی کو جواب بنا لے۔ جب کبھی کوئی شخص ان حدود کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سوالوں میں سے کسی ایک کو بھی چھیڑنے لگتا ہے تو ایک عقل مند عورت فوراً اپنے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس کرتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب الفاظ کا استعمال دانش مندی نہیں بلکہ خاموشی ہی اصل حکمت ہے۔ اس لمحے میں وہ نہ بحث کرتی ہے، نہ وضاحت دیتی ہے، نہ اپنی زندگی کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ بس اپنے رویے میں ایک ایسی سکون بھری خاموشی پیدا کر لیتی ہے جو گویا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ اس خاموشی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے کسی نے اس کی زبان کو سی دیا ہو، اور نہ وہ الجھتی ہے، نہ وہ تفصیل بیان کرتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی ایسی گفتگو میں شامل ہونے دیتی ہے جو اس کے وقار کو متاثر کر سکتی ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بعض اوقات سب سے مضبوط جواب وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ کردار اور خاموشی سے دیا جاتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت کے لیے عزت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک محافظ دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس دیوار میں خود درار نہیں ڈالتی، اس لیے وہ ہر سوال کو جواب کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا میں کچھ راز، کچھ معاملات اور کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل کی حدود میں رہیں تو ہی خوبصورت رہتی ہیں۔